سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کر تو اپنے پروردگار کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے۔ سب حضرات کہہ دیں سبحان ربی الاعلی الذی خلق فسوى، جس نے پیدا کیا اور پھر ٹھیک ٹھیک برابر کیا، والذی قدر فہدی، جس نے صحیح اندازہ مقرر کیا پھر ہدایت دی، والذی اخرج المرعى، وہ اللہ جس نے سبز چارے کو پیدا کیا، فجعلہ غثاء احوى، پھر اس کو بنا دیا کوڑا سیاہ، سنقرئک فلا تنسى، عن قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے سو آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اسی کے جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، کوئی شک نہیں کہ وہ جہر کو بھی جانتا ہے، جس کو چھپایا جائے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الاعلی ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ مکی سورت ہے اور مکہ مکرمہ کے بھی بالکل ابتدائی دور کے اندر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے 87ویں سورت کے درس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 8 ہے، یعنی بالکل ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے۔ 19 آیات اور ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ احادیث مبارکہ کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خاص مقام تھا۔ آپ اس سورۃ مبارکہ کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے عشاء کی نماز میں سورۃ اعلیٰ، اس سے پہلی سورۃ طارق، بروج، اور اس کے بعد سورۃ الغاشیہ، ان سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک میں اور عیدین کے اندر سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں کہ اس کی کثرت تلاوت کی وجہ سے ہم نے سن کر ہی یہ صورت یاد کر لی تھی۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کثرت کے ساتھ اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس لفظ کو اپنے سجدوں میں مقرر کر دو۔ جب ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت بلند ہے۔ وہ اسی آیت مبارکہ کا مفہوم لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تسبیح کو اپنی سجدوں میں مقرر کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان نماز میں نہ ہو اور نماز کے علاوہ یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے سبح اسم ربک الاعلی، تو افضل اور مستحب اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت انسان زبان سے کہے سبحان ربی الاعلی۔ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کے نام کی پاکی بیان کرو، تو فوراً عمل کرتے ہوئے کہنا چاہیے کیا؟ سبحان ربی الاعلی۔ ہم نے اس کے اوپر گویا فوراً عمل کر لیا۔ اللہ نے کہا بیان کرو، ہم نے بیان کر دی۔ تسبیح بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس بات کو دنیا کے سامنے رکھو کہ اللہ کا نام سب سے بلند ہے، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کجی سے پاک ہے، اللہ کسی بھی قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ جتنی بھی ایسی ان کو کہہ لیں صفات کہہ لیں یا ان کو عیوب کہہ لیں، عیب ہو سکتے ہیں، کمیاں ہو سکتی ہیں، کوئی نقص ہو سکتے ہیں، اللہ کے اندر وہ کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں۔ اس بات کو بیان کرو، اسی کا نام تسبیح ہے۔ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک تسبیح جس کا معنی ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا، ایک تحمید جس کا معنی ہوتا ہے الحمدللہ کہنا۔ تسبیح کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے اندر کوئی عیب، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور تحمید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ساری خوبیاں، سارے کمالات، سارے کے سارے جتنی بھی انسان میں کوئی بھی دنیا کے اندر صفات ہو سکتی ہیں، وہ ساری صفات جمع ہے کس کے اندر؟ اللہ رب العالمین۔ کمی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ ہم سونے کے محتاج ہیں، نیند کے محتاج ہیں، تھک جاتے ہیں، بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، ہماری رشتہ داری ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں۔ یہ ساری ایسی صفات ہے جو انسان کے اندر ایک کمزوری لاتی، کمی لاتی۔ اللہ رب العالمین ان تمام کمیوں کمزوریوں سے پاک ہے۔ لہذا آئندہ جب ہم کہیں نا سبحان اللہ، تو یہ ذہن میں رکھ کر کہیں کہ اللہ ہر کمی، کجی، عیب، نقص سے پاک ہے۔ اور جب ہم کہیں الحمدللہ، تو یہ ذہن میں رکھ کر کہیں کہ دنیا جہان کے سارے کمالات اور ساری خوبیاں وہ کس میں جمع ہیں؟ اللہ رب العالمین میں جمع ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے پہلے تو حکم یہ دیا کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ رب کے نام سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر تسبیح بیان کی جائے، اور اسم سے مراد ذات بھی ہو سکتی کہ اللہ کی ذات کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ ہر عیب کمی سے پاک ہے۔ جہاں جہاں کمیوں کی پہنچ ہے اللہ ان سب سے بہت اونچا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح اللہ رب العالمین اپنی صفات میں یکتا ہے، خوبیوں کمالات میں یکتا ہے،
تمام محامد کے اندر، تمام تعریفوں کے اندر اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے اندر تمام خوبیاں ہیں۔ اسی طرح یہ بات، اس کا عقیدہ رکھنا اور بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و سنت نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک بھول سے پاک ہے، بھولتا نہیں ہے۔ اللہ نیند سے پاک ہے، سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی۔ اللہ تھکن سے پاک ہے، پوری کائنات کو سنبھال کر بھی اللہ کو کسی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے، نہ کسی آرام کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بلند، بہت عالی شان ذات ہے، بہت عالی شان۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کیا کرو، اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچا کرو کہ وہ کیسا ہوگا، ہاں اس کی صفات پہ غور کیا کرو، اس نے کتنی بڑی قدرت والا ہے، کتنی بڑی طاقت والا ہے، کتنی بڑی بخشش والا ہے، کتنا بڑا ستار ہے، اللہ کتنا بڑا غفار ہے۔ ان صفات پہ غور کیا، ان صفات پہ غور کر کے پھر کیا کہو، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بلند ہے۔ اللہ نے آگے اپنی صفات بیان فرمایا الذی خلق فسوی، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا اور پھر اعتدال کے ساتھ برابر کیا۔ خالق، ہر چیز کو پیدا کیا، پوری کائنات میں تمام انسانوں، پرندوں، جانوروں، جنوں اور مچھلیوں، سب کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پیدا کرنے والا بھی اللہ، پھر ہر چیز کو اس کے مناسب اعضاء دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دیکھو میرے بھائیوں، انسان کو اللہ پاک نے بنایا تو اس کی جسامت کے اعتبار سے ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، ٹانگیں بھی دی، اعضاء بھی دیے۔ جانوروں کو اللہ پاک نے بنایا، ان کو ان کی جسامت کے اعتبار سے اللہ پاک نے اعضاء دیے۔ اگر اونٹ کی ٹانگیں لمبی رکھ دی ہیں تو اس کی گردن بھی لمبی رکھ دی تاکہ وہ آسانی سے، سہولت سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ یہ نہیں کہ ٹانگیں لمبی کر دی اور گردن چھوٹی سی رکھ دی، بیچارہ مصیبت میں پڑ جائے۔ اسی طرح ہر مخلوق، ہر چیز، ایک چھوٹے سے چھوٹے مچھر اور چھوٹی سی چھوٹی چیونٹی کو بھی پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور اس کے مناسب اعضاء اس کے بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا والذی قدر، اسی اللہ نے اندازہ مقرر کیا۔ قدر کا ایک معنی اندازہ، کتنی مخلوق بنانی، کیسی بنانی ہے، جسامت کیسی رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ بے ترتیبی سے جو جیسا بن گیا چلو جی بن گیا، ایسا نہیں۔ ایک مخصوص سانچے کے اندر ہر مخلوق کو بنایا۔ اور قدر کا ایک معنی کہ اسی اللہ نے سب کی تقدیر بھی لکھی، پیدا بھی اسی نے کیا، سب کی تقدیر، کتنا کھائے گا، کتنے سانس لے گا، کتنے گھونٹ پانی پیے گا، کتنی زندگی جیے گا، خوشیوں سے جیے گا، غموں سے جیے گا، آخر میں سعادت مند ہوگا کہ بدبخت ہوگا، یہ ساری تقدیر لکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فہدا، فرمایا پھر ہر ایک کو اس نے ہدایت دی، ہر مخلوق کو اس کا نفع نقصان، اس کی خوراک، اس کے دشمن سے بچاؤ کیسے کرنا ہے،
اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کو خود ہی ہدایت دی۔ دیکھو میرے بھائیو، جانوروں کے بچوں کو کوئی سکھاتا ہے؟ کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی سکول، کوئی ادارہ آپ 2 انڈے رکھ دیں بغیر اس کے قدرتی عمل کے، آپ کسی اور ذریعے سے ان انڈوں سے چوزے نکالیں، ایک انڈا مرغی کا ہو، ایک بطخ کا ہو، ان سے چوزے نکلے، انہوں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، چوزے نے مرغی کے چوزے نے مرغی کو نہیں دیکھا، بطخ کے چوزے نے بطخ کو نہیں دیکھا، لیکن دونوں چلے گئے، آگے پانی کا تالاب آئے گا تو بطخ کا چوزا پانی کے اندر اتر جائے گا، مرغی کا چوزا وہیں پہ رک جائے گا۔ اس کو کس نے بتایا کہ تیرے لیے پانی نقصان دہ ہے، اور اس کو کس نے بتایا کہ پانی تیری زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے؟ یہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ فہدہ، اسی نے ہدایت دی ہر جانور کو۔ شیر کے بچے کو کون سکھاتا ہے کہ تو نے گوشت ہی کھانا ہے، گھاس نہیں کھانی؟ اور بکری کے بچے کو کون سکھاتا ہے کہ تو نے گھاس ہی کھانی ہے، گوشت نہیں کھانا؟ یہ ساری مخلوق کو تعلیم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کس جانور نے اپنے دشمن سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، کس کا دشمن کون ہے، یہ سب جانوروں کے دلوں میں ان کی ہدایت، ان کی زندگی گزارنے کا اصول، طریقہ یہ ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ جانور اپنے گھر بناتے ہیں، اپنے جنسی تعلق رکھتے ہیں، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان بچوں کو وہ پالتے ہیں، ان کو کون سکھاتا ہے یہ ساری چیز؟ یہ ہدایت دینے والا میرے عزیز دوستو کون ہے؟ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، اس بچے کو کس نے سکھایا کہ تو ایسے منہ کو چلائے گا تو تیرے پیٹ کے اندر دودھ جائے گا؟ یہ ماں نے نہیں سکھایا، باپ نے نہیں سکھایا، کسی مدرسے نے نہیں سکھایا، کسی اسکول نے نہیں سکھایا۔ یہ بچے کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اے فہدہ، ہر مخلوق کو ہدایت بھی کس نے دی؟ اللہ پاک۔ فرمایا والذی اخرج المرعى، وہی اللہ ہے جو زمین سے سبز چارے کو پیدا کرتا ہے۔ مرعا چراگاہ کو کہتے ہیں، جہاں جانور چرتے، سبزہ زمین سے اگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر اسی سبزے کو فجعلہ غثاء، اسی سبز چارے کو کوڑا بنا دینے والا، احوا سیاہ کر دینے والا، گل جائے سڑ جائے، اس کو اس حالت میں لانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کوئی آدمی اپنی شادابی پہ ناز نہ کرے۔ جو اللہ مال و دولت کے ساتھ عروج دے سکتا ہے، وہ مال و دولت چھین کر زوال بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے کوئی کسی حالت میں یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے۔ کہ جہان بھر میں کمالات لانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور ہر کمال کو زوال میں بدلنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی۔ فرمایا وہ اللہ جو ان ساری چیزوں پہ قادر ہے، سنقرئک، وہ آپ کو پڑھائے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو آپ اب جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ تیز تیز پڑھتے کہ کہیں میں کوئی لفظ مجھ سے غیر نہ جائے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے کہ کوئی لفظ مجھ سے بھول نہ جائے۔ تو اللہ پاک نے وعدہ کیا، سنقرئک، میرے محبوب آپ مشقت میں نہ پڑھیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، اور آپ بھولیں گے نہیں۔ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، ویسے آپ کچھ نہیں بھولیں گے،
لیکن اگر کچھ اللہ ہی بھلوا دینا چاہے اللہ بھلا سکتا ہے۔ اور اللہ کیا بھلائے گا؟ اللہ کے بھلانے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی آیت منسوخ ہو جائے، کسی آیت کو اللہ پاک خود منسوخ کر دے کہ یہ آیت اب نہیں قرآن کا حصہ، تو وہ اللہ جب چاہے گا وہ کر سکتا ہے۔ قرآن اسی کا ہے، کلام اسی کا ہے، اس کا طریقہ کار اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ جب بھی کوئی آیت بدلتی ہے یا کوئی آیت بھلا دی جاتی ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بہ خیرا منہا، اس سے بہتر حکم اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن وہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم کی کسی آیت کو بھلا کر دوسری آیت اس کی جگہ لائیں گے کیوں؟ کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں کیا ہونا چاہیے، کس وقت میں کون سا حکم ہونا چاہیے، کس وقت میں کس حکم کو رکھنا ہے، کس کو ختم کرنا ہے، اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ پہلے اسلام کا حکم آیا کہ ایک شخص دو کا مقابلہ کرے، اگر ایک شخص کے مقابلے میں 10 بھی ہوں، پہلے اسلام کا حکم یہ تھا کہ ایک شخص کے مقابلے میں 10 بھی دشمن آ جائیں تو وہ ان کا مقابلہ کرے، اس کو بھاگنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر اللہ پاک نے تخفیف کر دی، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ نے اس حکم میں کمی کر دی کہ اب ایک کے مقابلے میں 2 ہوں تو مقابلہ کرے، زیادہ ہو جائیں تو اپنا پیندرا بدل سکتا ہے۔ یہ اس طرح حکموں کے اندر جو کمی، تخفیف، تبدیلی، تنسیخ ہوتی ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس وقت میں کس حکم پہ رکھنا ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جو اللہ پاک چاہے گا وہ آپ کو بھولے گا، جو نہیں چاہے گا وہ کبھی بھی آپ کو بھول نہیں سکتا۔ لہذا اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد رکھ کے آپ اللہ کا پیغام آگے دوسروں تک منتقل کریں۔ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے اور کثرت سے اپنی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا